کو کچل رہی تھی. اور اسی مشرا زیدی ایک طالبہ کے کچل جانے کے بعد کراچی کا پورا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا. یہ 1985 کی بات ہے. اب آج کل جس تسلسل کے ساتھ کراچی میں چلنے والے اللیگل، جن کی اجازت نامے نہیں ہیں، جن کے ہارس پاور جس ہارس پاور کے یہ ڈمپرز ہیں، اس کی شہری علاقوں میں چلنے کی اجازت نہیں ہے. ان میں سے اکثر نان کسٹم پیڈ ہیں، اسمگل شدہ ہیں، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ 100% ان کے مالکان غیر مقامی ہیں، ان کے ڈرائیور غیر مقامی ہیں، اور ماشاءاللہ پولیس بھی غیر مقامی ہے. کراچی کے امن کا رونا رونے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کراچی کی بدامنی کی اصل وجہ چور اور سپاہی دونوں کا غیر مقامی ہونا ہے. قانون نافذ کرنے والے اور قانون توڑنے والے دونوں کا غیر مقامی ہونا. کبھی 80s کے ادوار میں کہا جاتا تھا کہ کراچی کے 50 تھانوں میں تقریباً 52 تھانوں میں 50 تھانوں میں غیر مقامی ایس ایچ اوز ہیں. آج صورتحال اس سے بھی زیادہ ہے. ہماری اس گو کہ یہ 50 سال کی داستان ہے، لیکن گزشتہ 14 سال سے جس طرح سندھ کے شہری علاقوں کی معاشی، اقتصادی اور تعلیمی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس میں ہماری درخواست ہے کہ ملک کے دیگر حصوں سے بھی آواز اٹھنی چاہیے. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ قومی مسئلہ ہے. اس کو علاقائی مسئلہ نہ سمجھا جائے، کسی یک لسانی مسئلہ نہ سمجھا جائے، ایم کیو ایم کا مسئلہ نہ سمجھا جائے. ہماری سیاسی اسپیس 50 سال سے اس کو کم سے کم کیا جاتا رہا ہے، لیکن 14 سال میں تو لوٹ لیا گیا. ایک تو سب سے پہلے مردم شماری آدھی سے بھی کم دکھائی جاتی رہی ہے. پھر آدھی مردم شماری میں آدھے لوگوں کو ووٹر لسٹ میں غائب کر دیا جاتا ہے. پہلے آبادی لاپتہ، پھر ووٹرز کا نام لاپتہ. اس کے بعد ہونے والی جیری مینڈرنگ، حلقہ بندیوں سے سندھ کے شہری علاقوں کی اصل نمائندگی ایوانوں میں 25% سے بھی کم ہے، جو کہ ہونی چاہیے. 50 سال سے ملک میں آئین کے قیام کے بعد 50 سال سے تمام پاکستان میں وفاق کی بنیاد پہ ہر صوبے کے لیے کوٹا مختص کیا گیا ہے، لیکن کسی صوبے کے اندر دہیہ شہری کے نام پر لسانی بنیاد پہ کوٹا نہیں لگایا گیا ہے. یہ صرف سندھ کے مقدر میں آیا ہے. ایم کیو ایم کے بننے کی وجوہات میں سے ایک کوٹا سسٹم بھی ایک وجہ تھی. ہم اس کے خلاف جد و جہد کرتے رہے، لیکن یہ کوٹا سسٹم جو کہ ہمارے لیے ایک گڑھا کھودا گیا تھا، اب ایک خندق کی حیثیت رکھتا ہے. آج میرٹ سندھ کے اندر میرٹ کا مقصد کاغذ پہ لکھے ہوئے جعلی نمبرز ہیں. اس وقت جس شہر میں، اس ملک کے امیر ترین شہر میں، جس کی محنت سے، جس کے ٹیکس دینے کے جذبے سے ملک میں جتنی بھی خوشحالی ہے، جیسی بھی خوشحالی ہے، اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس شہر میں پینے کے پانی کے وسائل جو اس شہر خود ادا کر سکتا ہے، K4 کا جو منصوبہ ہے تقریباً 15 سال سے تاخیر کا شکار ہے. K4 پانی کا عظیم تر منصوبہ، جو کہ جتنے بھی 2-3 بڑے منصوبے ہوئے ہیں انہی ادوار میں ہوئے ہیں جب ایم کیو ایم کے پاس کراچی میں مینڈیٹ کے پاس ایک کسی قدر اختیار بھی رہا ہے. یہ 2 ناظمین 2
شہر کے میئر میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، ان کے ادوار کو مائنس کر دیا جائے تو 50 سالوں میں کراچی میں کچھ نہیں بنایا گیا. جو بھی ہے کراچی میں جتنا بھی ہے انہی ادوار کا ہے. گزشتہ دنوں کراچی کی جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی، جس کو بڑی بے شرمی کے ساتھ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے نام پر تبدیل کر دیا گیا، اسے شہر کا بالکل شہر کو ایک دیہات میں تبدیل کر دیا، ایک بے ہنگم شہر بنا کے رکھ دیا ہے. اتنا کہ جس کا ادراک ملک کے اندر نہیں ہے، ملک کے باہر ہے. دنیا میں سب آخری نمبر پہ کراچی لیویبل سٹی کے فہرست کے اندر. ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کو کراچی میں کلک کا پروگرام شروع کیا گیا کہ شہر کو کسی قدر اس قابل کیا جائے، رہائش کے قابل کیا جائے. گزشتہ دنوں پورے شہر کو لوٹنے، پورے شہر کو تباہ کرنے، پورے شہر پر قابض ہونے کے حوالے سے انتہائی غیر مناسب، انتہائی بد نیتی پہ مشتمل ایک قانون اور ایک بل پاس کیا گیا ہے. ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں اور اپنی اس مجبوری سے آگاہ کرنے آئے ہیں کہ آج الحمدللہ دوبارہ ہمارے پاس سندھ کے شہری علاقوں کا تقریباً 90% مینڈیٹ ہے. ایوانوں میں ہیں، حکومت میں ہیں، وفاق میں، لیکن یہ ناکافی ثابت ہو رہا ہے. ہم اپنا ایک ایک مقدمہ لے کے گئے ہیں عدالتوں میں. 10 15 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے مقدمے اعلیٰ عدالتوں میں سسک رہے ہیں. ہم مجبور ہو کر اپنے ایک آئینی اور قانونی راستے کو اور حق کو استعمال کرنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں، جو کہ ہم نہیں چاہتے. سڑکیں آخری آپشن ہے ہمارے لیے. آپ ہمیں اپنے آخری آپشن کی طرف دھکیل رہے ہیں. اس طرح جناب عالی سندھ کے شہری علاقوں کو نہ ہم تنہا چھوڑنے کا ہمارے پاس آپشن ہے، نہ ہی پاکستان افورڈ کر سکتا ہے. تو میں خاص طور پہ آج اسلام آباد میں پاکستان کے دارالخلافہ میں اپنی پوری لیڈرشپ کے ساتھ یہ بتانے آیا ہوں، یہ متنبع کرنے آیا ہوں، یہ درخواست کرنے آیا ہوں. یہاں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کی نیوز کانفرنس اس وقت جاری ہے. انہوں نے کہا کہ 50 سالوں میں کراچی میں کچھ نہیں بنا، سارا کام ہمیشہ ایم کیو ایم نے کیا. کراچی اس وقت بارود کا ڈھیر بن چکا ہے اور اس وقت زیرو پر آ چکا ہے. الحمدللہ ہم ایوان میں ہیں، لیکن یہ ناکافی ہے. ہم عدالتیں جاتے ہیں اپنے مقدمے لڑنے کے لیے. ہم سندھ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ایسا کہنا تھا خالد مقبول صدیقی کا. انہوں نے مزید کہا کہ کراچی اس وقت بارود کی ڈھیر پر ہے. سندھ کا 57% حصہ بجٹ کراچی کے ٹیکس سے بنتا ہے، جبکہ کراچی 60% کے قریب قومی خزانے میں ٹیکس جمع بھی کرواتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر حد تک کراچی کے امن کے لیے کام کیا ہے. یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کی نیوز کانفرنس اس وقت جاری ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر حد تک کراچی کے امن کے لیے کام کیا. کراچی 60% کے قریب قومی خزانے میں ٹیکس بھی جمع کرواتا ہے، جبکہ سندھ کا 57% بجٹ کراچی کے ٹیکس سے بنتا ہے، جو کہ بہت زیادہ پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی، پاکستان کی گروتھ کا انجن ہے. وہاں کے مستقل باشندوں کے ساتھ 50 سال سے مستقل زیادتیوں کا کوئی حل تلاش کیا جائے. معزز صحافی حضرات، اس حوالے سے ہم تو حل پیش کر چکے ہیں، اپنے لیے نہیں. پاکستان کی اس جاگیردارانہ جمہوریت، ان خاندانی حکومتوں، موروثی سیاست سے جب تک ملک پاک نہیں ہوگا، ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچیں، آپ اپنے
سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے اس کی کس کو ضرورت ہے؟ یہ کیسا مذاق ہے کہ ملک میں جب جمہوریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے، اور جمہوریت نہیں رہتی تو بنیادی جمہوریت آ جاتی ہے۔ ہم نے اپنے طور پر ایک نسخہ کیمیا پاکستان کے ایوانوں میں پاکستان کے حکمرانوں کو پیش کیا ہے، کوئی اس کی مخالفت کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہے، نہ امپلیمنٹ کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ یہ اتنا بڑا سچ ہے، یہ اتنا بڑا پاکستان کے اندر اصل شراکتی، شمولیتی، اصلی، حقیقی جمہوریت پاکستان کے تمام مسئلوں کا حل، اور یہ صرف ایم کیو ایم کی تجویز نہیں ہے، اب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے۔ یہ سیاسی نہیں، اب یہ آئینی اور قانونی مسئلہ ہے۔ اس کو امپلیمنٹ نہ کرنا خود عدالت کی توہین ہے۔ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ عدالت کب اس حوالے سے سو موٹو لے گی۔ یہ پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، یہ ایم کیو ایم کی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس پہ عمل کریں اور ہم پر پابندی لگا دیں، ہم احتجاج نہیں کریں گے۔ ہم جتنے لوگ جو سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، یہ پیشہ وارانہ سیاست نہیں کر سکتی ہے۔ آپ یہ مسئلہ حل کر دیں، ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ اور یہ مسئلہ کراچی کا نہیں ہے، حیدرآباد کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے کونے کونے کا، پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کا بھی، دریا کے کنارے بسنے والے لوگوں کا بھی ہے، کھیتوں میں کام کرنے والے کسان کا بھی ہے، کارخانے میں کام کرتے ہوئے مزدور کے مسئلے کا حل بھی ہے۔ ایک ایسا مسئلے کا حل جس میں جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچانے کا سارا راستہ ہے، سارا طریقہ ہے، سارے قانونی نکات اس میں موجود ہیں۔ کوئی ہم آپ کے ذریعے پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کی حکومت سے، پاکستان ایز اے مملکت، پاکستان کے سیاستدانوں سے سب سے کہیں گے کوئی ایک وجہ تو بتائیں کہ یہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہ ہو، کوئی ایک اعتراض تو لگائیں اس پہ بھائی۔ یہ اتنا مستحکم اور مکمل اور اتنا انصاف میں مبنی یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ اس وقت پاکستان کا مقدس ترین ڈاکومنٹ ہے کہ اس میں ایک ایک پاکستانیوں کے خواب، ان کے مسائل، یہ لوکل گورنمنٹ کے لیے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 140A میں جو کچھ درج ہے، جو پاکستان کے آئین کا تقاضا ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور پاکستان کی عوام کا امنگوں کا آئینے دار ہے، اس کا ہم آج آئے ہیں کہ پلیز اس کی مخالفت کر کے دکھائیے، اس پہ کوئی اعتراض لگا کے دکھائیے، بتائیے اس میں کیا غلطی ہے، بتائیے اس میں کیا بہتری آ سکتی ہے، کون سی پاکستان مخالف اس میں نقطہ ہے، کون سی عوام دشمن ایسی کوئی بات ہے، کون سے مزدور کو، کسان کو، چھوٹے دکانداروں کو، کون کس کے حق کو اس ڈاکومنٹ کے ذریعے محفوظ نہیں کیا جا رہا۔ آپ کے ذریعے پاکستان کے اس حکومتی کیپٹل، اس مرکز کے ذریعے میں بیٹھ کر ہم یہ چیلنج کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کی ہمت کیجیے جناب۔ صدیقی صاحب، آپ نے ذکر کیا اپنے سینے کے داغوں کا، لیکن دامن کے جو داغ ہیں ان کا ذکر نہیں کیا کہ پچھلے 40 سال سے ایم کیو ایم مقامی سطح پہ بلدیاتی حکومتوں میں کہیں نہ کہیں شامل رہی ہے، صوبائی حکومت میں کہیں شامل رہی ہے، اور وفاقی حکومت میں بھی کہیں نہ کہیں آج بھی شامل ہے اور کبھی بھی شامل رہی ہے۔ کراچی کی آپ نے سینکڑوں محرومیوں کا ذکر کیا، ان محرومیوں میں سے کسی بھی محرومی کا ذمہ دار آپ ایم کیو ایم کو نہیں قرار دے رہے، یعنی اس میں کہیں بھی کوئی فیلئر نہیں ہے، تو سارے جی ضرور دوسروں پہ ہی ہے۔ دیکھیں، جی ماشاءاللہ ایم کیو ایم پر ماشاءاللہ ساری ذمہ داریاں ہیں، سارے الزامات بھی ہیں، ہر طرح کے الزامات بھی ہیں، ہر طرح کے کیس بھی ہیں۔ اب یہ بتا دیجئے چھوٹا سا نقطہ کہ جو آج کا کراچی ہے، کیا 2008 کا کراچی بھی ایسا تھا؟ جب ایم کیو ایم کا ناظم تھا 2008 میں، تو آج کا کراچی ایسا تھا، یا کراچی 10 دنیا کے ایمرجنگ سٹی میں نام تھا،
फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में नाम था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डेवोस। ये कराची 28 साल के डॉक्टर फारूक सत्तार क्या पूरे साउथ ईस्ट एशिया का पहला मास ट्रांजिट कराची में नहीं ले आए थे? क्यों नहीं है कराची में लगा हुआ? ये हमारा काम नहीं है, आपका भी काम है पूछना। जब वर्ल्ड बैंक ने मंजूर कर लिया था तो आज कराची में जो 1988 में हो जाना था क्यों नहीं हुआ? ये दूसरे नाज़िम बैठे हैं, आपने मेट्रो बस का नाम सुना होगा, पूरे पाकिस्तान में है। कराची में 2006 में एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए मंजूर हो चुका था। हम ट्रेन का भी हो चुका था। कुछ बात करना चाह रहे हैं? करें जी। देखिए ये तो भाई साहब ये बहुत ही पुराना सवाल है हमसे और पुराना एतराज़ है हम पर कि हम हर गवर्नमेंट में शामिल होते हैं और फिर शिकवा क्यों कर रहे हैं। आपको अभी बता दूं, अगली गवर्नमेंट में भी शामिल होंगे, ठीक है? इसलिए कि मैं रीज़न सुन लीजिए, मैं जाकर कैंपेन इलेक्शन कैंपेन ये कह के नहीं लड़ सकता कि आप हमें वोट दो लोगों, हम जाकर ऑपोजिशन में बैठकर डेस्क के बजाएंगे, ठीक है? आप हमारा साइज क्या हम हुकूमत में शामिल होकर हमारे पास डिसीजन मेकिंग है? अगर होती तो हम ये अप्रूव कर लेते पूरे पाकिस्तान के लिए। जब जब हमारे पास अपने लोगों के लिए फैसला करने की ताकत हुई तो आपको जैसा बता रहे हैं, कराची मेरे ज़माने में दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। ये हम एमक्यूएम नहीं कह रही, दुनिया कह रही। वर्ल्ड इकोनॉमिक, ठीक है? आपके यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त के अदालत लगा के कहते थे कि काम देखना है तो जाकर कराची में जाकर देखो। लोगों को ये सरजनिश करते थे, रिकॉर्ड पर है, आप लोगों ने इसको तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस वाली बात को फैशन ना बनाएं, हमारी बात समझें। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा कसूर ये, भाई हम कैसे ओपोजिशन में बैठ, मेरा तो साइज है, हर हुकूमत हमारे पास आती है, कहती है हुकूमत, वो हमसे बातें करते हैं, तो हम हर वक्त जो हमने अचीव किया है वो भी बताएंगे और जो हमें अचीव करना है ये मुसलसल जिद्दोजहद जारी रहेगी। तो हमने आपने सवाल अपनी कहा, हमने अगली हुकूमत में भी शामिल होना। हाँ, आपका सवाल उस वक्त बनता है कि पूरे पाकिस्तान से मेरे पास डिसीजन मेकिंग, मेरा वजीर आज़म हो, मेरा वजीर आला हो, मेरे पास आइन में तरमीम करने के इख्तियारात हो, फिर अगर उसके बाद में शिकायत करूं तो आपका ये सवाल बनता है। लेकिन आज तो हमने इस डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करने के इस हुकूमत के पास गए इस इलेक्शन से पहले, अभी हम हुकूमत में शामिल नहीं हुए थे। पीएमएलएन जब हमारे पास आई, हमने उनसे ना वजारत मांगी ना कोई ओहदा मांगा, हमने उनके सामने ये मुसवदा पेश किया, उन्होंने हमारे साथ बाकायदा फॉर्मल एमओयू साइन कर रखा है। पीएमएलएन इस डॉक्यूमेंट की सिग्नेटरी है जो कि इस वक्त की हुकूमती पार्टी है। तो हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि इसको हमारे इंसान है, दामन पे बिल्कुल दाग होंगे, लेकिन आप देखें कि इवॉल्व कोई पार्टी है दुनिया में, इस पाकिस्तान में, जिसने अपना ही लीडर चेंज कर दिया हो? मुझे बताएं, मुझे एक पार्टी 70 सालों में नाम बताएं। हम वो लोग हैं जिसने अपने ही लीडर से इख्तिलाफ कर लिया हो और आज आपके सामने बैठे हैं। क्या सारे पार्टीज के लीडरान जो है वो गलतियों से मुबर्रा हैं? मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, तो हमें इसका क्रेडिट दीजिए, इसको एक्नॉलेज कीजिए, इसका क्रेडिट दीजिए। और आज भी जब हम बात कर रहे हैं आपसे तो हम अपनी बात नहीं कर रहे, पूरे मुल्क की बात। ये नुस्खा कीमिया है, इसको किए बगैर पाकिस्तान में आज जो दहशतगर्दी हो रही है, एक मिनट बस मैं इसके बाद पाकिस्तान में आज जो दहशतगर्दी है, लोगों के पास यूज करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप उनको जहां बुलाते चले जाते हैं। आपको इख्तियारात और वसाइल लोगों के डोर स्टेप पे लेके जाने का तरीकेकार एमपीए को फंड देना नहीं है, एमएनए को फंड देना नहीं है। बलूचिस्तान में एमपीए का हल्का इतना बड़ा है कि वो एक जगह से सफर शुरू करता है तो अपने आखिरी कोने पे 8 घंटों के बाद पहुंचता है, 8 घंटे के सफर के बाद। एमएनए का हल्का इतना बड़ा है कि अपने एक कोने से सफर शुरू करता है, 22 घंटों के बाद अपने हल्के के दूसरे हल्के में पहुंचता। मुझे बताएं वो कैसे एक चप्पे की खबर यही कर सकता है, काम कर सकता है? मुकामी हुकूमतें, वहां का काउंसलर जो गली का होगा वो करेगा काम, वहां का यूसी चेयरमैन जो होगा वो करेगा काम। हमें उसको एम्पावर करना है, इख्तियारात और वसाइल निचली सर। ये कोई कराची के लालू खेत की बात नहीं हो रही है, लाड़काना की भी बात हो रही है, ये चीशावती की भी बात हो रही है, ये बलूचिस्तान के पहाड़ों की भी बात हो रही है, ये खैबर पख्तूनख्वा की वादियों की भी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। अगर आप ये नहीं करेंगे, हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने इस पे 7,600 अरब रुपए
ہم صوبوں کو دیتے ہیں. اس سال کا بجٹ 7,600 ارب روپے 4 لوگوں کو جا رہے ہیں, 4 لوگوں کو, 4 افراد کو, چاروں صوبائی وزیر وزراء اعلیٰ کو. اس کے نیچے وہ 7,600, یہ میرا دیا ہوا فگر نہیں, آپ بجٹ اٹھائے نا. صوبوں کو جو NFC ایوارڈ میں ڈویزیبل پول میں پیسے گئے ہیں اس دفعہ 7,600 ارب روپے 4 لوگوں کو گئے, 4 بندوں کو, 4 انڈیویجولز کو. وہ جا کر چاروں صوبے کے وزراء اعلیٰ کے پاس پارک ہو گئے. اس سے نیچے ٹرکل ڈاؤن کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. ڈسٹرکٹ کو کتنا جانا ہے, شہر کو کتنا جانا ہے, گاؤں کو کتنا جانا ہے, ریونیو کی بنیاد پہ کتنا جانا ہے, آبادی کی بنیاد پہ کتنا جانا ہے, کوئی میکینزم نہیں ہے. یہ ڈاکومنٹ یہ بتا رہا ہے, یہ ڈاکومنٹ یہ بتا رہا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پاکستان آج ایک دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے معاشی طور پر. ایڈمنسٹریٹولی ہماری فوج سرحدوں پہ لڑ رہی ہے, ملک کے اندر لڑ رہی ہے, لیکن یہ سارے لوگ اتنے ملک سے بزن ہو کر آپ کہاں سے رہیں. کبھی بھائی کائنیٹک فورس تو آپ کے پاس موجود ہے. اب جو ایڈمنسٹریشن نے کام کرنا ہے, جو اس کے ڈور اسٹیپ پہ دوا لے کر جانا ہے, اس پیلے پل کی تعلیم لے کر جانی ہے, پانی کا نظام لے کر جانا ہے, وہ تو فیل ہے سارا کچھ, اس کا نظام ہی موجود نہیں ہے. آج میرے شہر میں 80% پانی, شہر والے 4 کروڑ کی آبادی, 80% لوگ پانی خرید کر پیتے ہیں. اسی شہر سے پانی چوری کر کے ہمیں پانی بیچ رہے ہیں. سینکڑوں ارب روپے کا پانی مہینوں میں چوری ہوتا ہے. ہمارے پانی ہمارے نلکوں سے چوری کر کے ہمیں ہی بیچ رہے ہیں, مجبور ہیں. تو یہ نظام اس کے ضروری ہے. تو اس لیے آپ کی بات ہے. جی کیا ایکسپٹ کریں, کیا ایکسپٹ کریں؟ او بھائی تو وہاں اس زمانے میں کیا سن لو, اس کا جواب دے دو. اچھا اگلا سوال کر لیں, اگلا سوال کر لیں نا, اگلا سوال کر لیں. اس کا جواب, یہ بہت امپورٹنٹ بات, اس کا سوال سن, جواب سن لیں. جی آپ کے سامنے کر رہے ہیں. اچھا کبھی اس وقت کے وزراء اعلیٰ سے جا کے پوچھو کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ کیا کر رہے تھے جب یہ ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی تھی. اس وقت کے IG سے پوچھا کبھی, اس وقت کے وزیر داخلہ سے پوچھو؟ نہیں پوچھا نا. نہیں ہم سے پوچھتے ہو, نہیں پوچھتے ان سے, ہم سے پوچھتے ہو. ہمارے پاس 14 قبرستان کا قبرستان ہے پورا, ان کو کس نے مارا؟ ایک دن میں 20 لوگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کس نے کی؟ پورا قبرستان ہے, ایک دن میں 10 لاشیں اٹھائی ہیں. تو یہ یک طرفہ. اور پھر اگر کچھ تھوڑا بہت غلط تھا تو بھائی آج ہم وہاں پر, میں نے بتائی نا, مجھے پاکستان کا ایک لیڈر بتاؤ نا جس کے خلاف اس کی پارٹی نے بغاوت کر کے پارٹی لی ہے, مجھے بتاؤ. سارے لوگ بھوت تھے, بھولے ہوئے فرشتے. تو آپ اگر آپ یہاں بالکل ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا آتی ہے, یہ ہم ویسے نہیں ہیں. لوگ ہمیں آج تک اگر ووٹ دے رہے ہیں تو ہمیں بالکل جو, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم بالکل دودھ سے دھلے ہوئے لوگ ہیں, لیکن اگر کہیں غلطی ہوئی تو ہم نے اس کا ازالہ اس سے زیادہ ادا کیا ہے آج. ورنہ آپ ابھی یہ بھولے ہوتے جو ملک میں اشر ہو رہا ہے. ابھی کراچی سے 10 لاشوں کی روزانہ خبر آتی ہے نا آپ کو, تو آپ ابھی پورا جو کہ اکانومک ہب ہے آپ کو نہیں آ رہی 10 سالوں سے خبر. یہ صرف اگر آپریشن سے ہو رہا ہوتا تو آپریشن تو جو وہ پہلے بھی ہو رہا تھا, 92 سے ہو رہا ہے آپریشن. ہمارا رول ہے اس میں ہمارا رول ہے, اس میں کراچی کے نوجوانوں کا رول ہے. نمبر 1, آپ اس زمانے کے IG سے, اس زمانے کے وزراء اعلیٰ سے, اس زمانے کے صدر وزیر اعظم سے یہ سوال کیجیے کہ کراچی میں بری بند لاشیں کیوں آتی تھیں, کراچی میں ٹارگیٹ کلنگ کیوں ہوتی تھی. ہمارے پاس ایڈمنسٹریشن کراچی کا IG کبھی بھی ہمارا نہیں رہا, کراچی کا وزیر اعلیٰ کبھی بھی ہمارا نہیں رہا, اس ملک کا وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کبھی بھی ہمارا نہیں رہا. اچھا میں اس بار صرف یہ بات کہہ کے بند کروں گا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ کراچی میں تو میں نے نہیں کہا بدامنی ہے, ہم نے روکی بھی ہے, اب ہم نہیں روک پائیں گے, یہ بتانے آئے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں پیش رفت نہیں ہو رہی؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ حکومت کے آگے بہت زیادہ بے بس ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں
नंबर्स तो ये भी बता सकते हैं, लेकिन कभी तो किसी को निकलना होगा। पाकिस्तान अपनी हुकूमत बचाने से पहले इस वक्त मुमलिकत को बचाने की ज़रूरत है, और ये बचेगी इन्हीं चीज़ों से। और ये सिर्फ मौजूदा मुस्लिम लीग ने नहीं, इससे पहले पीपल्स पार्टी भी इससे तकरीबन एग्री कर चुकी है। मैं कहता हूँ कोई मुखालफत नहीं कर सकता, इम्प्लीमेंट नहीं करना है बस, क्योंकि सबके ज़ाती मफादात जो वो काबिज़ तबका है पाकिस्तान में 70 साल से, उसको सूट नहीं करता। वो अपनी चीज़ अवाम, दुनिया भर में हुक्मरानों और अवाम के मफादात मुख्तलिफ होते हैं, हमारे मुल्क में मुतसादिम है। जी फारूक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा देखिए, मैं एक बात, आज हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि आपका सवाल भी कोई हतमी कंक्लूजन ना ड्रॉ करे ना। कराची में आकर आप अगर रहें 25, 30, 35 साल की ये तारीख़ है, आप भी कोई हतमी कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, मेरे ख़्याल में हो सकता है आपका तज़िया उन हक़ाइक़ पर मबनी ना हो जो हक़ाइक़ वहाँ के हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। और हम भी आपको कोई जवाब दें। मुस्तफ़ा भाई ने कहा, खालिद भाई ने कहा कि ये जो सारी बातें हमने की, हमने सिर्फ दावे नहीं किए, हमने ये भी कहा कि मिनिस्टर जमात MQM से भी गलतियाँ हुई, लेकिन MQM के हिस्से में आप उतनी बात डालें जितनी उसके हिस्से में आनी चाहिए। अच्छा, अब हम यही कह रहे हैं कि ये आज पाकिस्तान को अगर बचाना है, पाकिस्तान को माशी, सियासी, माशरती तौर पर आगे ले जाना है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि एक शमूलियती पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बगैर ही मुमकिन हो। अपने 130 अज़ला को, शहरों को बाइख्तियार, बावसीला और मौसर मकामी और शहरी हुकूमत का निज़ाम देना होगा, ताकि वो तरक्की के इंजन बने, ताकि वो मईशत का मरकज़ बने और पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो। आज एक शहर ने अकेले अपने कांधों पर ये जिम्मेदारी संभाली हुई है, नामसाइद हालात के बावजूद, मसाइब और मुश्किलात के बावजूद, लेकिन कब तक ऐसा होगा? फिर देखें, जो बात की कि बुशरा जैदी का वाक़या और सानिया हुआ, तो डायनेमिक्स चेंज हो गई पॉलिटिक्स की। आज 225 लोग पहली जनवरी से लेकर 31 मार्च में बदअमनी नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमने लोगों को किसी तरह ये बावर कराया हुआ है कि उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं, बिजली के बिलों में कमी की कोशिश की। अल्लाह यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद में MQM रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची बारूद के ढेर पर आबाद शहर है, जबकि कराची की मर्दमशुमारी में आधे लोगों को गायब कर दिया जाता है। आइन के क़याम के बाद हर सूबे के लिए कोटा मुख्तस किया गया और कोटा सिस्टम हमारे लिए गड़ा खोदा किया, आज खंदक की मईशत रखता है।